أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. سید عبد المجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید. اس موضوع پر خطاب فرما رہے ہیں حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو آئیے ہم سب مل کر حضرت شاہ صاحب کا یہ بیان سنتے ہیں. جنوں کی ایک جماعت علیل تھی، گھبرائے ہوئے تھے مصنوعی نظریات سے. انسانی ہوس نے اپنے مفادات کی تکمیل کے لیے مذہب کے نام پر جو پیش کر رکھا تھا وہ اس سے گھبرائے ہوئے تھے. قرآن ارض کو چھان مارا انہوں نے. جنات کے لیے سفر کرنا تو کوئی مشکل مسئلہ ہے نہیں، نہ انہیں ٹرین کی ضرورت ہے، نہ بس کی، نہ جہاز کی. فطرت نے ہی انہیں یہ سب سہولتیں میسر کر دی. وہ مسافتیں جو انسان مہینوں میں طے کرتا ہے وہ لمحوں میں طے کر لیتے ہیں. چھان مارے سارا دریا، آبادیاں اور ویرانے. لیکن انہیں کیمیا نہ ملا، ان کی مرض کا علاج نہ ملا. رب العالمین نے فرمایا گھبرائی ہوئی اس جنوں کی جماعت کو ہم نے محبوب تیرے قریب کر دیا. وَلَقَدْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. ہم نے جنوں کی جماعت کو آپ کی طرف بھیج دیا. انہوں نے آپ کی زبان سے قرآن سنا. قرآن تو قرآن ہے ہی، پھر جب اسے پڑھنے والی بھی وہ زبان ہے کہ کائنات انسانی میں اس سے زیادہ پاکیزہ زبان کوئی نہیں ہو سکتی. وہ زبان جس کے ذریعے رب انسانوں سے باتیں کرتا ہے، وہ زبان جس سے وحی کے پھول جھڑتے ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے تبلیغی سفر سے امتحان و آزمائش کے مرحلے سے گزرنے کے بعد جسم زخمی ہے، سنگباری کا نشانہ بن کر. اور میں کہا کرتا ہوں عشق کے سفر میں جب جسم زخمی ہو جاتا ہے تو روح پر جوانی آتی ہے، روح پہ شباب آتا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھجوروں کے ایک باغ میں محو تلاوت ہے. اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے منتظر ہیں، فطرت منتظر ہے.
جن انسان نما درندوں نے اللہ کے محبوب پر مشق ستم کی، سنگداری کا نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سر سے پاؤں تک خون میں نہائے ہوئے ہیں۔ اللہ کے فرشتے منتظر ہیں، انہیں غصہ آئے، ان کی جبین پہ جلال کی کروٹ آئے، یہ خفیف سے لہجے میں تباہی کا کوئی عنوان پسند تو کریں، تعمیل میں ذرا بھی دیر نہیں ہوگی، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پشاور کے روشن ضمیروں، مشرق سے مغرب، جنوب سے شمال، بلکہ فرش سے عرش تک کائنات کی اکائی بھی محمد کے ظرف کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کوئی غصہ نہیں، کوئی اشتعال نہیں، تباہی کی بددعا کے لیے الفاظ تو دور کی بات ہے، فکر میں تصور ہی نہیں، اگر ہے تو بس یہ، یا اللہ انہیں تو نے وہ نگاہیں تو دی ہیں کہ کائنات کا نظارہ کرتے ہیں، ان بے بصیرتوں کو وہ نظر بھی دے دے کہ مجھے پہچان سکیں۔ رفیق سفر نے بھی عرض کیا، اللہ کے محبوب نوح نے بھی تو اپنے نافرمانوں کے لیے اللہ سے عذاب مانگا، فرمایا میں نوح نہیں ہوں، وہ اس وقت کے حالات تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم باب تلاوت ہو گئے، رب العالمین نے ان بیماروں کو ادھر بھیج دیا، یستمعون القرآن، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے قرآن سنا، پھر ایک دوسرے سے کہنے لگے انصتوا، کوئی خسر خسر نہیں ہونی چاہیے، کوئی اور بات نہیں ہونی چاہیے، بس ڈوب جاؤ اس تلاوت میں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں بند کر کے محو تلاوت ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، الخالق البارئ المصور
الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ایک دوسرے سے کہنے لگے ساری دنیا سے جنہیں اطمینان نہیں ملا، جن کے مرض کا علاج نہیں ہوا، انہوں نے رحمت عالم کی زبان سے قرآن سنا، تشخیص بھی ہو گئی، علاج بھی. کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا، انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. ہم نے قرآن کریم کو عجیب سنا، یہ تو روشنیوں کی رہنمائی کرتا ہے، یہ تو اجالوں کا راستہ دکھاتا ہے، یہ تو سویروں کا پتہ دیتا ہے، یہ تاریکیوں کو دور بھگاتا ہے، دل و نگاہ کی دنیا کو روشنیوں سے معمور کر دیتا ہے. اسی کی تو تلاش تھی، اسی کی تو طلب تھی، اسی کے لیے تو مارے مارے پھرتے تھے. بس اب دیر کس بات کی، فآمنا بھی. ہم اعلان کرتے ہیں کہ قرآن ہمارا، ہم قرآن کے. ہم اس کی سچائی پر ایمان لائے، ہم اسی سے وابستہ ہونے کا اعلان کرتے ہیں. فآمنا بھی. حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں طائف کے محلات میں رہنے والوں نے پتھر مار مار کے زخمی کر دیا، رب العالمین نے فرمایا یہ میرا انتخاب ہوتا ہے، دلوں کا انتخاب میں کیا کرتا ہوں. وہ بد نصیب تھے، بہار ان کے در پہ آئی تھی لیکن نہیں مانا، ٹھکرا دی. اور یہ صدیوں کے خزاں زدہ تھے. لیجیے میں انہیں تیرے قریب کرتا ہوں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی اس جماعت نے، اور اس بیعت میں پہلا وعدہ لن نشرک بربنا احدا، لن نشرک بربنا احدا. آج کے بعد ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں بنائیں گے، اس لیے کہ سب سے بڑی بیماری یہی ہے. انسان جب بہت زیادہ بیمار ہوتا ہے تو اسی وقت ہوتا ہے جب اسے ٹی بی ہو جائے، ہارٹ پرابلم ہو جائے، کینسر ہو جائے، بی پی بیلنس اپسیٹ ہو جائے. یہ سب حیوانی بیماریاں ہیں، حیوانوں کو بھی لاحق ہوتی ہیں. انسان سب سے زیادہ اس وقت بیمار ہوتا ہے، سنجیدہ بیمار ہوتا ہے جب اسے شرک کا مرض لاحق ہو جائے.
اور یہ جو تعویذ گنڈے ہیں یہ شرک کا راستہ کھولتے ہیں. مولوی اس لیے نہیں چھوڑتا کہ ان کے ذریعے اسے مال ملتا ہے. بدنصیب ہے، چند تنکوں پہ قناعت کرتا ہے. اگر یہ سلسلہ نہ کرے تو علاج تنگی داماں بھی ہے. اللہ سے مانگنے والے، اس پر بھروسہ کرنے والے دنیا میں بھی سربلند، عقبیٰ میں بھی سربلند. لیکن اس بد نصیب کا ذوق یہ ہے کہ یہ قوم کے نذرانوں پہ انحصار کرتا ہے. انسان سب سے زیادہ اس وقت خطرے میں ہوتا ہے جب اسے شرک کا مرض لاحق ہو جائے. قرآن کریم نے اسی بیماری کا سب سے زیادہ علاج کیا. اللہ آپ کو توفیق دے کہ آپ قرآن کریم کو غور سے سمجھیں. پڑھنا بھی بہت بڑی سعادت ہے لیکن اسے سمجھیں. سب سے زیادہ قرآن کریم نے جس ہدف پہ زور دیا، جس نقطے پہ زور دیا، وہ توحید ہے. ابھی آپ حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سماعت فرما رہے تھے. آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور حضرت شاہ صاحب کے بیانات کو آگے اپنے دوستوں میں بھی شیئر کرتے رہیں. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.